اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں جاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں دو چیزیں تم میں سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ بولو بھائی، کتنی چیزیں؟ ماشاءاللہ، دو چیزیں تم میں سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں سے تم وابستہ رہو گے گمراہ ہونے سے بچے رہو گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہی دونوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری زندگی سے نکل گیا، تمہارے بیوی بچوں کی زندگی سے نکل گیا، معاشرے قوم قبیلے کی زندگی سے نکل گیا، گلی محلے اور کوچے سے نکل گیا، ملکوں کے سدا بار وہ چیز تمہاری زندگیوں سے نکل گیا، تو پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ناکامی سے، تمہیں تباہی سے، تمہیں جہنم میں جانے سے کوئی اور چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو چیزیں جو تم کو میں بتا رہا ہوں اور تم میں سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس سے وابستہ رہو گے گمراہ ہونے سے بچے رہو گے۔ اللہ کے رسول وہ دو مبارک چیزیں کیا ہیں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلام اللہ، القرآن والسنتی، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا سنتی رسول اللہ ہے۔ آج ہم اس بات پہ شکر ادا کریں کہ یہی دونوں چیزیں آج آپ کے معاشرے میں، میرے معاشرے میں، قوم قبیلے میں، گلی محلے میں، مسجد اور مدرسے میں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں الحمدللہ پڑھنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں، اسلام کے بچے ہیں، وہ اسلام کی بچیاں ہیں، قرآن سے ان کی نسبت ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو، اس معاشرے کو، اس قوم قبیلے کو اگر تحفظ ملا ہے تو اللہ کے کلام کی وجہ سے ملا ہے اور سنتی رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے، وگرنہ جس قوم کے اندر یہ دو چیزیں نہیں، لشکر ان کے پاس ہو، ایٹم ان کے پاس ہو، مال و دولت ان کے پاس ہو، دنیا کی ہر ساز و سامان ان کے پاس ہونے کے باوجود آج وہ ناکامی، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار لگے گی۔ اللہ اسی طرح ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والے نسلوں کو قرآن و سنت سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عزیز دوستو، آج جس طرح اس بچے کی تربیت ہوئی، ان کے والدین مبارکباد کے مستحق، ان کے اساتذہ، ان کا عزت و اقربا اور رشتہ دار، ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے حوالے سے یہی فکر کرے کہ ہم اپنے اولاد کو مسلمان پہلے بنائیں گے، مسلمان پہلے بنائیں گے، ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، مسلمان پہلے بنائیں گے، انجینئر بعد میں بنائیں گے، مسلمان پہلے بنائیں گے، سرکاری کسی عہدے اور جاب پہ بعد میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم انتخاب کریں گے۔ جب معاشرے میں اس قسم کا سوچ اور فکر رکھنے والے والدین موجود ہوتے گئے، پھر ایک دو نہیں، کل کے فرعونوں نے بھی یہی زور لگایا تھا، آج کے فرعون بھی یہی زور لگا رہے گے اور آئندہ بھی لگاتے رہیں گے کہ ان معصوم بچوں کا رشتہ قرآن سے توڑا جائے، محمد عربی کے فرمان سے توڑا جائے، مکے اور مدینے سے توڑا جائے، لیکن معاشرے کے ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کا رشتہ نہ کوئی قرآن سے توڑ سکتا ہے، نہ سنتی رسول اللہ سے توڑ سکتا ہے۔ یہ الحمدللہ اسلام کا، یہ اسلام کی برکت ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات نے بیرونی کنٹریز کا جو ہے نا سفر کیا ہوگا، دیکھ لیجئے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم قرآن کے اس نعمت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آج ہی سے وعدہ کرے
جس طرح سمیر صاحب نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ جس طرح اس بچے نے آج حفظ کیا، کل کے دن انشاءاللہ تعالی یہ قاری قرآن بھی بنے گا، عالم دین بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن وہ عظیم خزانہ ہے کہ ساری کائنات کے مال و دولت، ساری کائنات کے عہدے اس قرآن کے سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ فرعون اور قارون اور حامان اور نمرود کا اگر خزانہ جمع کر لیا جائے تو قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ دل کے گہرائیوں سے کہو سبحان اللہ۔ وہ ایک نا مڑا خیر دے چاول پتہ لازم تیاری کی ماشاءاللہ۔ دل کے گہرائیوں سے کہو سبحان اللہ۔ موسم کو بھی اللہ نے بہترین کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ میرے امت کے معزز ترین لوگ، اشرف ترین لوگ، جن کا مقام اور مرتبہ اگر تم اپنی گلے اور محلے اور کوچوں میں نہیں سمجھ سکتے ہو، میرے آقا نے فرمایا وہ تم معصوم بچے گے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، وہ رب العالمین عرش معلی پر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے گے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ ہے کاش یہ گنگی قوم، یہ میری قوم عربی زبان کو سمجھتے، قرآن کا مطالعہ کرتے اور قرآن کی حلاوت کو سمجھتے۔ میرے رب نے اپنے کلام میں کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الکتاب، میں اپنے کتاب قرآن مجید کا مقدس کلام کا وارث ہر کسی کو نہیں بناتا ہوں، بلکہ میں پہلے انسانیت میں سے ان لوگوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے قسمت کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کا دل کا برتن سب سے زیادہ سفید گو، صاف ستھرا گو، میں اپنا مبارک کلام اسی ہی میں اتارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے معزز ترین لوگ ہیں دوستو، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج قرآن کے ساتھ وابستگی یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وگرنہ کوئی چیز ہمیں تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتی ہے۔ کاش تفصیل کا موقع ہوتا میں آپ کو بتاتا۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ ہندوستان تو نہیں ہے نا، بولو بھائی، ہم سارے پاکستانی۔ اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب سے چند دنوں کے بعد ہم نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یوم آزادی بھی منا لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا ملک، میرا دیش، اللہ نے اس ملک کو تمام قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ موسموں میں، زراعت میں، معدنیات میں، ماکولات اور مشروبات میں، وہ تمام نعمتیں جو دیگر ممالک میں دو چار ہوا کرتی کہ اللہ نے بیک وقت اس ملک کو عطا فرمائے۔ یہ وہ خوش قسمت ملک ہے جس ملک کی مٹی زرخیز گئے، لیکن عزیز دوستو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود یہ قوم
کبھی آٹے کے حصول کے لیے جو ہے نا لائن میں کھڑی ہوتی ہے اور کبھی چینی کے حصول کے لیے جو ہے نا لائن میں کھڑی ہوتی ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس ملک کو جس نعرے پہ حاصل کیا گیا ہے اس ملک کا اصل نعرہ لا الہ الا اللہ، اسی لا الہ الا اللہ کا تحفظ آج اس عمان بن سمیر نے کیا ہے. آج ہم اسی ملک کے حوالے سے کہ جس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، آج اسی ملک کا تحفظ اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی قرآن کی برکت سے ہوگا اور نظام مصطفیٰ کی برکت سے ہوگا. آزادی منانے سے ہم نہیں روتے، لیکن آزادی کو بھی لفظ شریعت اور دغه کے مطابق مانے. اب وہ ایک جا رہا تھا پیارے بھائی، بڑا سا جو ہے نا 14 اگست میں ایک لمبا سا جھنڈا لے کر کے یوں یوں گھما رہا تھا، یوں یوں گھما رہا تھا. ساتھ میں چلنے والا اس طرف سے ایک دوسرا نوجوان آیا، اس کے ناک کے قریب سے وہ ڈنڈا گزرا ہے. اس نے کہا کہ سکے مانا دا سکے یار اسی چلے خیر کرے مولانا تانا پتہ نشتا ہے کیا ہوا سجل سے ہوا رے. آپ کو پتہ نہیں ہے آزادی منا رکھیں گے. کیا ہے آزادی دا سنا وائے سدی آزادی دا آزادی کے جشن کے. اس نے کہا خبردار، جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے تیری آزادی ختم ہو جاتی ہے. جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے تیری آزادی ختم ہو جاتی ہے. آزادی کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان شریعت کے قرآن اور حدیث کے تمام اصولوں کو پامال کر کے رکھ دے، بالائے طاق رکھ دے اور قرآن و سنت کے خلاف عمل کر کے جشن منائے اور آزادی منائے. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس ملک کو اسی اسلامی طاق پہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس کے لیے 20 اور سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں تعداد میں شہداء نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. مجھے علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے. دوستو اقبال کو جانتے ہو بھائی؟ سوگو یاد علامہ اقبال کی سوگو. اقبال کون ہے بھائی؟ شاعر مشرق. کون ہے؟ بولو بولو. شاعر مشرق. ادب، فلسفہ، منطق کی وادیوں میں عصری علوم کو پڑھنے کے بعد، ان تمام علوم میں بھٹکنے کے بعد اقبال نے قرآن کا گہری نگاہ سے مطالعہ کیا. جب مطالعہ کیا تو پھر ایک شعر کہا. وہ شعر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ پورا لب لباب اور خلاصہ آج کی اس میں اول کا بگی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فاش گویم در دل مزمرست، فاش گویم در دل مزمرست، ای کتاب نیست چیز دیگر است. او دنیا والوں، میں علل اعلان کہتا ہوں، برسر عام کہتا ہوں، آج میں دل کی راز، دل کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کون کہتا ہے؟ اقبال مرحوم کہتا ہے آج میں دل کی بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ این کتاب نیست چیز دیگر است. اللہ کا کتاب قرآن مجید یہ قلم کاغذ سیاہی سے لکھنے والی عام کتاب نہیں ہے. یہ قلم کاغذ سیاہی سے لکھی جانے والی عام کتاب نہیں ہے جسے جلانے سے جل جائے، دریائے برد کرنے سے ضائع ہو جائے. یہ قلم کاغذ سیاہی سے لکھنے والی عام کتاب نہیں ہے. یہ کتاب نہیں چیزیں دیگر، یہ کتاب جیسے اللہ کے لوح محفوظ میں موجود گئے، ایسے ہی ان معصوم بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ گئے. اور دنیا کفر والوں، ہاں یہ جذبات، مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے جوشیلے. جذبات ہونے چاہیے بھائی. رکھو یار، جذبات مسلمان کو
مسلمان کو ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، ایمانی جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دنیا کفر والوں اور سویڈن والوں، تم کب تک قرآن کو چلاتے رہو گے؟ رب العزت کی قسم، یہ قرآن جیسے یہاں پر سینوں میں موجود ہے ویسے ہی لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ اس قرآن کو نہ کل کے کافروں نے ختم کیا، نہ آج کے کافر ختم کر سکتے، اور نہ آئندہ اس کو کوئی ختم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ صبح سویرے ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں؟ نماز پڑھیں گے صبح سویرے، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو گے یا نہیں؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا تلاوت کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے رب العالمین مرتے ہی اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتے۔ مبارکباد کے مستحق حافظ عمان، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے علم و عمل اور عمر میں برکت نصیب فرما دے، اور ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔